حقیقت معراج نماز صلاۃ حق، حقیقت معراج نماز صلاۃ حق۔ ہمیں نماز میں گمان رکھنے کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما کر بتا دیا کہ تمہاری معراج والی نماز کیسے ممکن ہے، اور تمہاری نماز تمہارے گمانوں کے اوپر میں اثر ہے کہ تم نماز میں گمانی طور پر کس کس مقام کی سیر کرتے ہو۔ اگر تم اپنی دنیا کی زندگی گمانوں کے اصحاب یا سیر و سیاحت سے کر رہے ہو، وہ تمہاری نماز معراج والی نماز نہیں ہوگی۔ معراج والی نماز کا مطلب ہی یعنی کہ نور ہے، یعنی کہ جو نماز نور بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ نماز ہی تو معراج ہے۔ مومن کی معراج ہی مومن کی نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا گمان رکھ کر نماز پڑھنا ہی معراج گمان حق ہے۔ یہ مقام کئی مقاموں تک پہنچا جاتا ہے، جبکہ تم جس مقام کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئے ہو، اسی مقام کی تمہیں گمان اگر آ رہے ہیں تو یہ گمان تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ جس مقام کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئے ہو، اسی مقام کے تمہیں اگر گمان آ رہے ہیں، جب تو نے ظاہر ان مقاموں سے کنارہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف قدم اٹھا لیا ہے، تو یقیناً سفر معراج شروع ہو گیا۔ جب تو عبادت کرنے لگ گیا، مثلا نماز میں کھڑا ہو گیا، تو معراج والا ہو گیا۔ یقیناً جان لو کہ معراج ہم کلامی روبرو پروردگار ہے۔ نماز ہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اور نماز ہی شرط عظمت ایمان پارسائی ہے، اور نماز ہی پاکی ہے، اور نماز ہی روبرو ہم کلامی رب الجلال ہے، اور نماز ہی احسان ہے اللہ کا، اور نماز ہی ایمان والوں کی پہچان ہے، اور نماز ہی ایمان والوں کے لیے ایمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ہی سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ نماز میں کھڑا ہو گیا تو معراج والا ہو گیا۔ یقیناً جان لو معراج ہم کلامی روبرو پروردگار ہے، اس میں بھی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نماز میں واضح ہے کہ تم کو بھی وہی مقام نماز کی حالت میں مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سیر کروا کر اور اپنی خبریں دے کر اور اپنے نور کی تجلیاں دکھا کر اور اپنے بندے انعام والوں سے ملاقات کروا کر بتا دیا کہ معراج کیا ہے۔ کیا تم بھی نماز میں ایسی معراج کا گمان رکھتے ہو؟ نماز میں ہی اگر تم غور و فکر سے اس کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ تو یقیناً تمہیں معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر شک نہ ہوگا۔ تو یہ اس بات سے ہمیں علم ہوا کہ معراج حق ہے، اور جو معراج کا منکر ہے یقیناً ان کی نمازیں بھی معراج والی نہیں۔ اور حدیث پاک میں اسی لیے وضاحت ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، اور قرآن میں نماز کی حفاظت کرنا واضح ہے، اور جنت الفردوس کی تمہیں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ جنت الفردوس میں وہی لوگ جائیں گے جو معراج کرتے ہوں گے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوں گے، نماز کے پاسدار ہوں گے، اور جن جن کاموں سے نماز روکتی ہے اس سے رکے ہوں گے۔ معراج کی حفاظت کی ہوگی، نماز کی جنہوں نے حفاظت کی ہوگی۔ عظمت علم نصیحت پاکی معراج سے ہی تو حاصل ہے، اور جو عظمت علم نصیحت اور پاکی سے واقف ہے وہی تو معراج والے ہیں۔ اور بے حیائی اور برے کام ان سے معراج یعنی کہ نماز روکتی ہے۔ ظاہر باطن اتباع حکم عمل اور علم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ اپنی معراج کو پانا ہے تو نمازی کا فرض ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کو معراج والی نماز کیسے بنانا ہے ہم پر
نماز پڑھنا بھی لازم ہے اور نماز کے حق بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اب مسلمان مومن پر یہ لازم ہوا کہ معراج کیا مقام ہے۔ مقام اگر تم ان مقامات کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب جانتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ بات بھی واضح سر تسلیم خم کی جاتی ہے کہ ہر بندے کی نماز کا اسے پتہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرا گمان بنایا کرو کیونکہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ حکم پر صادر کر کے رسالت کو واضح کر دیا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی معراج ہی معراج ربوبیت دیدار حاضر وجود ہے۔ اور جو لوگ اپنے گمانوں کو بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر سمجھتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بھی کفر کر لیا، اور کفر کرنے والے ہی تو سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ایک ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا رہا ہوتا ہے، وہی گمان دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر ہم پر جو حکم ہے وہ گمان بنانے کا ہے۔ ہم جیسا گمان بنائیں گے ویسی ہی معراج پائیں گے۔ نماز میں معراج پانا معراج کرنے والے کی حقیقت کی گواہی ہے، تاکہ تم ظاہری عمل میں بھی اسی کی گواہی دو جس کو تم نے معراج میں اللہ کے سامنے دیکھا، اور جس نے اللہ کے سامنے دیکھا وہ انکار نہیں کرتا، اور جو معراج کا انکار نہیں کرتا اس کی ہی تو نماز معراج والی ہے۔ شعور عقل بیدار حق سے ہی تو حقیقت عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل اور شعور اور نور عطا فرمایا ہے وہی تو معراج کو مانتے ہیں، اور جن کو عقل اور شعور نور نہیں عطا فرمایا وہی تو معراج کے منکر ہیں۔ اور نماز کس طرح نماز والی معراج میں ہم کلامی سے منکر ہو سکتا ہے، اور نمازی کس طرح نماز والی معراج سے ہم کلامی سے منکر ہو سکتا ہے؟ وہ وجود خدا کا اظہار لازم ہے، چاہے تم دیکھو یا نہ دیکھو۔ ہر نماز پر لازم ہے، ہر نمازی پر لازم ہے کہ نماز کے ہر مقامات کو ایسے ہی مانے جیسے کلمے کو ایمان کی پہچان سمجھ جاتا ہے، تو نماز کو بھی معراج کی پہچان اور گواہی سمجھے۔ ہر وقت ہمیں نماز یہ گواہی دیتی ہے کہ معراج ہے، مگر معراج میں مختلف مقامات ہیں۔ ہماری معراج والی نماز ہمیں کس مقام تک سیر و سیاحت کرواتی ہے؟ تمام سیر و سیاحت سے واقف ہو کر پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر یقین کامل کے ساتھ ہم کیسے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ معراج ایک تحفہ انعام ہے اور نماز ایک تحفہ ہے، تحفے والے ہی تو انعام والے بنتے ہیں۔ اظہار زندگی میں معراج سفر پر یقین ایمان محکم ہونا چاہیے، اور جو لوگ معراج پہ یقین نہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ نماز والی معراج پر کیوں یقین کرتے ہو؟ یہ بھی تو نماز معراج ہے۔ معراج ہم کلامی ہے، روبرو پروردگار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج ہے، وہ بھی تو روبرو پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شرف معراج عطا فرمایا۔ یہ شرف معراج ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے امت پر، یعنی کہ گمانوں کے ذریعے بھی خدا سے ہم کلامی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام وجود کے ساتھ ہوئے۔ یہی تو شہادت گواہی ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کی گواہی ہی نماز ہے۔ جو ایمان کی گواہی سے واقف ہے وہی تو معراج والا ہے، یعنی کہ غائبانہ ملاقات پر یقین رکھنا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ جب تک مومن کا ایمان غائب پر نہ ہو مومن ایمان والا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو گمان میں ہی معراج کا شرف عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اپنے سامنے اپنے نور کے ساتھ ہم کلامی شرف معراج عطا فرمائی۔ معراجی گمان یقین پارسائی ہے، معراجی ہم کلامی رور برو رہنمائی ہے، معراجی مقام لا مقام کی خبر بشارت وجود پارسائی ہے، معراجی معلومات سفر آخرت رہنمائی ہے، معراجی نوری واقعیت نور جسم گواہی ہے، معراجی ملاقات راز نیاز
پس پردہ ہم نوائی ہے، معراج توبہ انعامات بخشش حکم خدائی ہے، معراج موضوع گفتگو اختیار وقت بادشاہی ہے، معراج خوبی جس میں نور وجود خدا کی گواہی ہے، معراج زندگی جاوداں پاکی ہے، ملاقات شہادت شہنشاہی ہے، معراج سلامتی ہے، وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت گواہی ہے اور خدائی ہے، معراج ہر خبر کی پیشوائی ہے، معراج تمام عالم کی تصدیق گواہی ہے، معراج تمام عالم کی واقفیت معلومات علم خدائی ہے، معراج واقفیت درجات جنت مقام یقین ہے گواہی ہے، معراج مقام جہنم درجات تسلیم خوف لرزہ حکم خدائی ہے۔ اگر یہ معراج کا سفر انسان کی عقل میں آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کبھی بھی بلا نہ پائے گا، کیونکہ یہ مقام پہلے نہ نبیوں کو ملا اور نہ امتیوں کو ملا، یہ مقام صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ معراج اصل میں تمہیں تمام خوبیوں سے سرفراز کر کے اور خدا کے قریب کرتی ہے کہ تم اگر خوبیاں رکھتے ہو جان جاؤ معراج کے ذریعے کہ وہ خوبیاں تمہیں کس نے دی ہیں، اور وہ شخص کبھی بھی خوبیوں سے گمراہ نہیں ہوگا جو خوبی والے کا شکر کرتا رہے، اور وہ شخص بھی گمراہ نہیں ہوگا جو خامیوں کو جان کر اللہ سے ڈرتا رہے کہ کوئی ایسی وجہ نہ بنے کہ خامیوں کی سبب قرب سے ردا جاؤں۔ یہ بھی تو علم تعریف معراج سے ہی تو ملا ہے۔ اگر علم معراج سے انسان واقف ہو جائے تو غیب سے واقف ہو جائے گا، اور جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور غیب سے واقف ہو جائے وہی تو ایمان نور سلامتی ہدایت حق میں شامل ہے، اور جنہیں اللہ ایمان دے کر معراج والوں میں شامل کر لیتا ہے وہی تو علم غیب پر سبقت رکھتے ہیں اور وہی علم غیب کو مانتے ہیں اور وہی علم غیب کی دلیل دیتے ہیں اور وہی علم غیب پہ یقین کرتے ہیں اور وہی علم غیب سے غیب والے کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم علموں کا پا لینا ہی حق سمجھتے ہیں تو پھر ہم کو گویا دیکھنا پڑے گا کہ معراج کے دوران کتنے علم ملے۔ ہر علم اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے نہیں ملا، تو معراج والا علم کی بھی قرآن حدیث تصدیق ہے، گواہی پاکی ہے، شہادت خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اس معراج کے سفر میں جبریل علیہ السلام بھی گواہ ہے اور تمام انبیاء گواہ ہیں، تمام کائنات بھی گواہ ہے، مگر معراج ہم کلامی کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہ ہیں۔ تو معراج میں ہم سیر و سیاحت کے مقامات کو جب جان لیں گے تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ کئی علم ایسے ہیں جو صرف اللہ اور رسول کے پاس ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا غور و فکر سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ جو تم قرآن کے قریب ہوتے ہو جاؤ گے اور تمہیں اتنا ہی علم دے گا۔ ظاہر باطن پر ایمان رکھنا ہی تو معراج ہے، اور جو ظاہر باطن معراج کا قائل نہیں نہ ہو تو وہ نماز میں خدا کی تعریف تو کر رہا ہے مگر خدا سے ہم کلام نہیں ہو رہا۔ اب ہم کلامی والے ہی تو معراج والے ہیں، عبادت اسی کی جو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کیا فرشتوں کو ان کی عبادت کا معراج والی سمجھا جاتا ہے؟ جو فرشتے نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کی نماز عبادت والی یعنی ہو سکتی ہے مگر معراج والی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کا یہ مقام نہیں اور نہ انہیں عبادت کے ذریعے اللہ نے معراج والی عبادت کا مقام دیا ہے، کیونکہ کسی فرشتے کو اللہ نے ایسا نور ہی نہیں دیا جو اللہ نے مومن کو نور عطا فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کو وہی نور عطا فرمایا ہے جو اللہ رسول کا نور ہے۔ یہ نور ایمان سلامتی ہدایت کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روحوں کو نور سے پیدا کیا، اور اللہ
اللہ نے انسان کو مٹی آگ ہوا اور پانی سے پیدا کیا مگر اللہ نے اسے دو قسم کا نور عطا فرمایا، ایک امر کا نور عطا فرمایا اور ایک اسم کا نور عطا فرمایا، یعنی کہ ایمان کا نور کا تعلق ہی اللہ کے اسم سے ہے، یعنی کہ اللہ کا اسم مومن ہے، مومن جب ہو جاتا ہے تو اللہ کے اسم سے واقف ہو جاتا ہے، اگر مومن ہو کر بھی اللہ کے اسم سے واقف نہیں ہوتا تو شان مومن پاسداری حق والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے نام کو ہی تو اپنا نام کہا ہے، مومن کا نام ہی اسم الہی ہے اور اسم الہی تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، مومن کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی تو اللہ کی تعریف ہے، اور جو مومن اپنے اسم سے یعنی مومن ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا احسان حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا انعام حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بخشش حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی عطا حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کر لیتا ہے، وہی تو مومن ہوتا ہے۔ مومن کے ساتھ ہی تو خدا ہے اور خدا کی تعریف ہے، مومن وہی ہے جو اللہ اور رسول کی تعریف کرتا ہے اور اللہ رسول کی تعریف وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا، اور جس کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے اسی کی تو نماز نور والی ہے، یعنی کہ نور کو دیکھنا ہی تو معراج ہے، نور کو میں آنا ہی تو معراج ہے، نور کی پناہ میں آنا ہی معراج ہے، اور نور والا ہو کر اللہ کی ذات کے آگے سجدہ کرنا ہی معراج ہے، یہ معراج نور سلامتی ہے، ہدایت کل ہے نماز اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو عطا فرمائی ہے وہ نماز ہی تو نور والی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں انہی لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے جن کی نماز نور والی ہو جاتی ہے، اور نور والی نماز اللہ تعالیٰ صرف انہیں ہی عطا فرماتا ہے جن کو اللہ رسول کی محبت اور آل بیت اور مولا علی کی محبت عطا ہو۔ یہ محبت معراج عطائے نور گواہی ایمان ہے، اللہ رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا ہی ایمان کی دلیل ہے اور ایمان سلامتی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور جو عطا فرماتا ہے وہ نور کے بدولت ہی عطا فرماتا ہے، اور نور ہی اللہ کی طاقت ہے۔ دنیا میں چاہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے حکم کے مطابق ہی اسے مانو، حکم یہ ہے کہ تم گمان سے یقیناً اپنے آپ کو میرے سامنے حاضر کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج جو تمہارا یقین ہوگا کل وہی تمہیں ملے گا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے یقین کی بدولت اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ تو تمہیں اپنی یقینوں میں گمان بنانا لازم ہے، یعنی کہ انسان مومن کو اپنے یقینوں کے ساتھ گمان رکھنا بھی لازم ہے۔ معراج یقین ہے، گمان پاسائی مقام حق، حقیقت گواہی خدا ہے، اور تم سرے خم تسلیم خم سجدہ ادا ہو۔ اگر تمہیں ایسے یقین والے سجدے نہیں کرتے تو وہ سجدے خدا کو پسند نہیں، خدا کو تو وہی سجدہ پسند ہے جو یقین کامل معراج نور سے واقف ہو، جس کی ابتدا کی وجہ اگر معلوم ہو جائے تو وہ رضا خدا ہے۔ تو اپنے سجدوں پر غور و فکر کیا کرو۔ ہم نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، کہیں ہمارے سجدے ہمارے منہ پر نہ مار دیے جائیں، اور ہمیں سجدوں میں بھی گمان نہ بنانا ہوگا کہ یا سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نماز معراج والی بنے گی جب انسان کا گمان ہوگا کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی پاک کرتا ہے اور اللہ ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔
یہی جاننا اور یہی ماننا اور یہی مان کر اللہ سے مانگنا مومن کی تعریف ایمان ہے۔ تو معراج والی نماز ہی تو اللہ کی حاضر گواہی ہے جو تمہارے گمانوں اور یقینوں کے سے تمہارے دل منور پر تصدیق نور حاضر وجود ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہی تو بندے کو معراج دیتا ہے اور وہ اپنی پاکی کی طرف بلاتا ہے۔ تو جس نے معراج کو سمجھا ہوگا وہ یقین کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بندے کو معراج کروائی۔ یہ نماز بھی یقین کرنے کے لیے اللہ ہی ہم سے معراج کروا رہا ہے، اس لیے نماز میں بھی کبھی غرور تکبر گمن پیدا نہ ہوگا اور کبھی غرور اور تکبر گمن پیدا نہیں ہوگا، اور اپنی نماز کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اب علم معراج میں تمہیں عاجزی کا علم دیا جا رہا ہے کہ تم میں تو معراج والی کوئی خوبی نہیں، یہ تو اللہ کی ہی محبت ہے کہ تجھے معراج والا بنا رہا ہے۔ اور جس کو اللہ معراج والا کہتا ہے وہی تو معراج کا سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ معراج کیا ہے اور معراج میں کیا ملا اور معراج میں کیا دیکھا اور معراج میں کیا دکھایا گیا اور معراج میں کتنا قریب تھا اور معراج میں کون کون سا علم عطا کیا گیا اور معراج میں کیا کیا بخشش پائی اور کون سا علم بتانے کے لیے منع فرمایا۔ تو اس معراج سے ہمیں علم والوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر علم ہر کسی کو دیا نہیں جاتا۔ معراج پر یقین والوں کو اس بات پر بھی یقین رکھنا ہوگا کہ سب کو ایک جیسا علم نہیں دیا گیا، مگر قرآن حدیث سب کے لیے ہے مگر معراج سب کے لیے نہیں۔ یہ تو رب جس کو پسند کرتا ہے اسی کو شرف دیدار حق بخشتا ہے، کسی کو گمان کے ذریعے، کسی کو مقام کے ذریعے، کسی کو قلب اطمینان کے ذریعے، کسی کو انعام الہام کے ذریعے اور کسی کو ایمان نور کے ذریعے اور کسی کو وجد وجدان کے ذریعے اور کسی کو انعام والوں کے ذریعے۔ اب ہم نے معراج والوں کی ہر ملاقات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ معراج میں کئی ہستیوں سے بھی ہم کلامی ہوتی ہے۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ پہلے تمہیں کن کن سے ملاقات کرواتے ہیں اور جب تم مقام میں آگے بڑھتے جاتے ہو تو معراج حق کو پاتے ہو۔ یہ سفر درجہ بدرجہ ہے مگر اسے سفر معراج ہی کہتے ہیں، ملاقات معراج بھی کہتے ہیں، تحفہ نماز معراج بھی کہتے ہیں، راز و نیاز معراج بھی کہتے ہیں۔ معراج تو صرف معراج نہیں کہنا، اللہ کے نبی کے بستر سے شروع ہو کر عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا، تحت الثری، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، جنت اور جہنم، یہاں تک کہ کل عالمین کی سیر کروا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار دیتا ہے۔ ہم تو سفر کو بھی معراج سمجھ لیتے ہیں مگر معراج سفر حقیقت میں اللہ سے ملاقات ہے، یہ آخری مقام ہے اور نماز کی شرط قبولیت بھی اللہ ہے۔ ہماری نماز سحر و سیاست کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اس نمازی کی نماز کو معراج والی نماز کہا جاتا ہے جس کی نماز اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ شان معراج بادشاہی ہی تو نور پروردگار ہے، نور ہم کلامی ہے، نور تصور گمان ہے، نور ذات ہم کلامی ہے، ظہور شان بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو نماز ہے اور نماز ہی تو نور ہے اور نور ہی تو معراج ہے اور معراج ہی تو سلامتی ہے اور سلامتی تو شان بقائے قدرت دلیل خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر گمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مددگار مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آواز یعنی کہ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز ہی تو اللہ سے ہم کلامی معراج سفر نور سلامتی دیدار شان حق ہے۔ مومن کو ہی تو اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے اور نماز کا سب سے بڑا مقام ہی تو روبرو
روبرو ہونا ہے. جب مومن نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں روبرو ہوتا ہے تو اللہ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے. جب مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ اسے کی نماز کو معراج والی نماز فرماتا ہے. یہ شان نماز ہے. بادشاہی نور حقی تو نور پروردگار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یعنی کہ اپنے اسم کا نور عطا فرمایا ہوگا وہی تو نمازی ہوگا, اور جو نمازی ہوگا وہی تو مومن ہوگا, اور جو مومن ہوگا وہی تو اللہ سے ہم کلام ہوگا, اور جو اللہ سے ہم کلام ہوگا وہی تو معراج والا ہوگا.